محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سے پہلا موقع ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک خاتون یعنی مریم نواز کا نام بطور وزیر اعظم زیر بحث ہے۔ تاہم ماضی اور حال میں فرق یہ ہے کہ آج سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے یا مریم نواز، جبکہ ماضی میں سوال یہ تھا کہ کیا ایک اسلامی ریاست میں خاتون سربراہ حکومت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ پاکستانی سیاست میں عورت کے حق حکمرانی کے حوالے سے رجعت پسند مخالفین نے ہمیشہ مذہب کا استعمال کیا ہے۔ ایسے لوگوں میں مولانا فضل الرحمان سر فہرست تھے، جنہوں نے پہلے تو بینظیر بھٹو کو عورت ہونے کے ناطے وزارت عظمیٰ کے لیے ناقابل قبول قرار دیا، لیکن بعد میں منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہی کے دور حکومت میں سرکاری کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن گئے اور یوں اپنے موقف سے یو ٹرن لے لیا۔ آج کل مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم اتحاد سے نکالنے کے بعد مریم نواز کے لیے وزارت عظمیٰ کا راستہ ہموار کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ناقدین کے مطابق یہ ایک تلخ تاریخی حقیقت ہے کہ ماضی میں مادر ملت فاطمہ جناح سے لے کر بینظیر بھٹو تک رجعت پسند مذہبی عناصر نے اپنے وقتی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مذہب کارڈ کا بے دریغ اور انتہائی بھونڈے انداز میں استعمال کیا۔ عورت کی حکمرانی کے مخالفین نے موقع پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی ایک موقف اپنایا اور جب مصلحتوں کے تقاضے بدل گئے تو اس موقف کو ترک کر کے اس کے یکسر برعکس دوسرا موقف اپنا لیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ بینظیر بھٹو کی مخالفت کرنے والی مذہبی جماعتوں نے ماضی میں محترمہ فاطمہ جناح کی بطور صدارتی امیدوار حمایت کی تھی، کیونکہ تب مصلحت کا تقاضا مختلف تھا، لیکن جب وقت بدلا تو فاطمہ جناح کی حمایت کرنے والی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فے نے بے نظیر کی قیادت کو غیر اسلامی قرار دے دیا۔ یہی موقف اسامہ بن لادن کا بھی تھا، جس نے بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے کے لیے مبینہ طور پر IJI کی قیادت میں پیسے بھی تقسیم کیے۔ کچھ عرصے سے مسلم لیگ نون کے حلقوں میں یہ بحث عروج پر ہے کہ اس جماعت کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا۔ اس بارے میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا یہ بیان سامنے آیا کہ مسلم لیگ نون کے موجودہ پارلیمانی لیڈر اور پارٹی صدر شہباز شریف ہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے موقف میں تبدیلی لاتے ہوئے یہ فرمایا کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار صرف نواز شریف ہوں گے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کی طرف سے مریم نواز کا نام بھی لیا جا رہا ہے، جنہوں نے پچھلے کچھ برسوں میں عوامی مقبولیت کے نئے ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ لہٰذا مسلم لیگ نون کے مزاحمتی دھڑے میں مریم نواز کو پارٹی کا مستقبل اور اگلا وزیر اعظم بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی مریم نواز کے وزیر اعظم بننے پر کوئی اعتراض نہیں۔ تاہم ناقدین یاد دلاتے ہیں کہ آج سے کچھ دہائیاں قبل جب ایک خاتون بینظیر بھٹو وزارت عظمیٰ کی امیدوار تھی تو مریم نواز کے والد نواز شریف نے بطور اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہ بیوی کا راستہ روکنے کے لیے یہ موقف اپنایا تھا کہ کوئی عورت مسلم ریاست کی سربراہ نہیں بن سکتی۔ تب مسلم لیگ صوبہ سرحد کے صدر جنرل فضل حق نے ضلع مردان میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کے غیور عوام اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرے، کیونکہ دین اسلام میں عورت کو امامت کا حق نہیں دیا گیا۔ اس جلسہ عام میں نواز شریف بھی شریک تھے، لیکن بات یہیں پر نہیں رکی بلکہ اسلامی جمہوری اتحاد نے اپنا موقف مضبوط بنانے کے لیے مختلف فتوے بھی حاصل کرنا شروع کیے۔ چنانچہ اخبارات میں یہ فتویٰ شائع ہوا کہ عالم اسلام کی معروف اور قدیم ترین درسگاہ جامعہ الازہر کے 4 ممتاز علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ کوئی خاتون کسی اسلامی ملک کی سربراہ نہیں بن سکتی۔ اس فتوے میں کہا گیا کہ عالم عرب کو اور امت اسلامیہ کو حیرت ہے کہ بینظیر بھٹو نے خود کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر پیش کیا ہے، حالانکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے کسی عورت کا سربراہ بننا قطعی غیر شرعی ہے۔ سن 1988 کے عام انتخابات سے ایک روز قبل ملک کے 40 جید علماء سے مشترکہ فتویٰ لیا گیا کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پاکستانی عوام اسلامی جمہوری اتحاد کو ووٹ دیں، کیونکہ عورت سربراہ حکومت نہیں بن سکتی۔ اور تو اور جب انتخابات سے قبل افق پر پیپلز پارٹی کی جیت کے آثار نظر آ رہے تھے تو آزاد کشمیر کے سیاستدان بھی اس بحث میں کود پڑے۔ سردار عبدالقیوم خان نے یہ بیان داغا کہ اسلام میں عورت کے سربراہ بننے کا کوئی تصور موجود نہیں۔ شروع میں مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کا بھی یہی موقف تھا کہ ہم کسی صورت بینظیر بھٹو کی حکمرانی قبول نہیں کر سکتے۔ JUI کے سیکرٹری جنرل نے انتخابات کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہم ایک عورت کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومتی سربراہ کے طور پر قبول نہیں کریں گے۔ پھر یہ مطالبہ آیا کہ قومی اسمبلی کی صرف 7 سیٹیں جیتنے والی جمعیت علماء اسلام فے سے اگلا وزیر اعظم منتخب کیا جائے، تبھی ہم تعاون پر آمادہ ہوں گے۔ یہ شرط تو کسی نے کیا ماننی تھی۔ آخر میں مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کو اسی تنخواہ میں گزارا کرتے ہوئے بینظیر بھٹو کا اتحادی بننا پڑا اور پھر بعد ازاں مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے سربراہ بنا دیے گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔